بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربا جس کو سود بھی کہتے ہیں، اس کی تعریف حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی، کل قرض جر منفعتا فہو ربا، اینی کنڈیشنل ایکسیس وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن ان دا ٹرانزیکشن آف لون از کالڈ ربا۔ اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں، قرض پر کوئی سا مشروط اضافہ۔ اس ڈیفینیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ ربا ہونے کے لیے بنیادی کنڈیشنز دو ہیں۔ نمبر ایک، انڈر لائن ٹرانزیکشن قرض کی ہو، لون کی ہو، اور اس کے اوپر جو ایکسیس یا اضافہ مل رہا ہے کنڈیشنل ہو۔ اگر انڈر لائن ٹرانزیکشن لون کی نہیں ہے، شرکت و مضاربت کی ہے جیسا کہ اسلامی بینکنگ میں ہو، تو اگر اس پر کوئی اضافہ ملے گا تو وہ ربا نہیں بنے گا۔ قرض میں اور شرکت و مضاربت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ قرض وہ ہوتا ہے جس میں پرنسپل اماؤنٹ از گارنٹیڈ۔ قرض کی ڈیفینیشن یہ ہے، to give fungible asset to someone with the condition that the principal amount is guaranteed، کہ فنجیبل ایسٹ کسی کو اس کنڈیشن پر دیا جائے، جیسے کرنسی دی جاتی ہے یا کوئی بھی فنجیبل ایسٹ، کہ بھائی میرا پرنسپل اماؤنٹ جو ہے نا یہ گارنٹیڈ ہے، تو اس کو کہتے ہیں قرض۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی اضافہ ہے، اگر اضافہ کنڈیشنل نہ ہو، ویسے آپ نے کسی کو قرض دیا، اس نے واپسی پر اپنی رضامندی سے وداؤٹ یور رائٹ اگر آپ کو کچھ دیتا ہے تو اس کو ربا نہیں کہتے، لیکن اگر اٹ از پری کنڈیشنل تو اٹ ول فال انڈر دا کیٹیگری آف ربا۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فکس کرنے سے سود بن جاتا ہے۔ بھائی اضافہ فکس نہ کرو، فکس کرو گے تو سود بن جائے گا، اور فکس نہ کرو تو چاہے لے بھی لو تو سود نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ فکسیشن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ کہ کوئی سا اضافہ، دو باتیں ہیں، قرض ہو، قرض پر اضافہ کنڈیشنل ہو، جو اضافی رقم ہے چاہے وہ پہلے سے اس کی مقدار طے ہو یا طے نہ ہو، دونوں صورتوں میں سود ہے۔ اگر 1 لاکھ دیا اس کنڈیشن پر کہ آپ 5% دیں گے تو بھی سود ہے، اور اگر یہ طے کیا کہ کچھ اوپر ضرور دیں گے چاہے اوپر کی مقدار طے ہو یا نہ ہو تو وہ پھر بھی سود ہے۔ اس لیے بعض مرتبہ اسلامی بینکوں میں ہم فائنانس ریٹ جو ایسٹ سائڈ کے مرابحہ اور اجارہ میں طے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو 100 روپے کی چیز خرید کر 110 میں دیں گے، تو لوگ سمجھتے ہیں فکس کر لیا تو وہ سود ہو گیا۔ یہ فکسیشن کو سود کے ساتھ جوڑنا یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ سود کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہے، اینی کنڈیشنل ایکسیس وداؤٹ ڈیو کنسیڈریشن ان دا ٹرانزیکشن آف ڈیٹ اور لون از کالڈ ربا۔ جو آدمی قرض لیتا ہے اس کی پھر دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اپنی ضرورت کے لیتا ہے جس کو ہم کنزیومر فائنانس کہتے ہیں، اپنی گاڑی لینی ہے، مکان لینا ہے، یا کوئی اور بات ہے، یا تجارت کے لیے لیتا ہے جس کو ہم کمرشل کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام میں جو منع ہے وہ صرف یوزری ہے، کنزیومر فائنانس جو ہے نا اپنی ضرورت کے لیے جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ منع ہے، کمرشل لون تو جائز ہونا چاہیے، اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں صرف ضرورت کے لیے لیا جاتا تھا اور کمرشل کے لیے نہیں لیا جاتا تھا۔ پہلی بات تو یہ حقیقت سے ناواقفیت ہے۔ مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی سودی قرضہ تجارت کے لیے بھی لیا جاتا تھا۔ ابو سفیان کا جو قافلہ گیا تھا شام، وہ تجارتی قافلہ تھا اور اس میں تجارتی بنیادوں پر ہی قرضہ لیا گیا تھا۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ تجارتی بنیادوں والا قرضہ جو ہوتا ہے وہ زمانے میں نہیں تھا، وہ تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت نے جب ایک نیچر بیان کر دی کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، قرض پر جو اضافہ ہوگا مشروط وہ سود ہے، تو اس قرض کی ڈیفائن آگے شریعت نے یہ نہیں کہا کہ جو ضرورت کا قرضہ ہو اس میں ہوگا اور جو تجارتی ہو اس میں نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پہلے زمانے میں جو بنیا سود لیتا تھا اس میں جو قرض لینے والا ہوتا تھا مجبور ہوتا تھا، راضی نہیں ہوتا تھا اور وہ زبردستی کرتا تھا۔ آج کل جو بینک ہے وہ دینے پر راضی ہے اور کاروباری طبقہ لینے پر راضی ہے، اور جب دونوں راضی ہیں تو باہمی رضامندی سے وہ ٹرانزیکشن جائز ہو جاتی ہے۔ ایسی بات سمجھنا ہرگز درست نہیں ہے۔ جو چیز شریعت میں بالکل ناجائز ہو وہ رضامندی سے جائز نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ کمپاؤنڈنگ جو ہے یہ جائز نہیں ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ سود پر سود چڑھانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو سود کو دگنا چوگنا کر کے مت کھاؤ۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ سنگل انٹرسٹ تو شوڈ بی الاؤڈ، اور اگر اس کا ریٹ کم ہے تو بھی شوڈ بی الاؤڈ، لیکن اگر کمپاؤنڈنگ ہے دین اٹ شوڈ ناٹ بی الاؤڈ۔ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں سود کی حرمت مرحلہ وار آئی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہے۔
تو اس میں پہلے مرحلے پر لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا آیا، لیکن اس کے بعد جو آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، تھوڑا سا بھی سود ہے تو اس کو بھی چھوڑ دو۔ اس لیے جس طرح کمپاؤنڈنگ حرام ہے، سنگل انٹرسٹ بھی اور سمپل انٹرسٹ بھی اسی طرح حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل قرض جر منفعتا فہو ربا، کہ لون کی ٹرانزیکشن ہو اور اس کے اوپر اضافہ ہو اور وہ اضافہ بھی کنڈیشنل ہو، تو پھر وہ جو رقم ملے گی وہ فکس پہلے سے کر دیں یا نہ کر دیں، دونوں صورتوں میں وہ سود بنتا ہے۔ کنونشنل بینکنگ سسٹم میں جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے سود ہے کہ پہلے سے ایز پر دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آپ کی پرنسپل اماؤنٹ گارنٹیڈ ہے، اور جب بینک آگے کلائنٹ کو دیتا ہے تو ایز پر ٹرمز اینڈ کنڈیشن بینک کی پرنسپل اماؤنٹ گارنٹیڈ ہے۔ فکس ہونے کی وجہ سے سود نہیں ہوا، بلکہ اس لیے کہ پرنسپل اماؤنٹ گارنٹیڈ ہے اور اس کے اوپر جو اوپر رقم لینی ہے دیٹ از آلسو پری کنڈیشنل، اس لیے وہ سود ہے۔ اور اسلامی بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھوایا جاتا ہے ایز پر دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن پرنسپل اماؤنٹ از ناٹ گارنٹیڈ، اس وجہ سے وہ سود میں داخل نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ وہاں سود کیوں ہے اور یہاں سود کیوں نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔ اسٹار نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔